$20 ارب مالیت کے سونے کے ساتھ غرق ہونے والا جہاز۔ یہ 8 جون 1708 کا واقعہ ہے، جب کولمبیا کے ساحل کے نزدیک ہسپانوی بحری جہاز سین ہوزے پر برٹش بحریہ کی جنگی جہازوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں سین ہوزے اسی روز رات کے وقت بحیرہ کیریبین میں ڈوب گیا۔ سین ہوزے اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہا، اس کے برعکس کہ اس پر 32 توپیں نصب تھیں۔ اس جہاز کے غرق ہونے کے ساتھ اس پر سوار تقریباً 600 افراد اور $20 ارب مالیت کا سونا، چاندی اور زیورات بھی ہمیشہ کے لیے سمندر میں غائب ہو گئے۔ صدیوں تک لوگ سین ہوزے کے ساتھ غرق ہونے والے خزانے کی تلاش میں لگے رہے، لیکن کسی کو کامیابی نہ مل سکی اور رفتہ رفتہ یہ سمندر کی تہہ میں چھپا ایک راز بن گیا۔ سین ہوزے مئی 1708 کے آخر میں پاناما کے بندرگاہ پورٹو بیلو سے روانہ ہوا تھا۔ یہ ہسپانوی زیر کنٹرول علاقے پیرو سے نکالے گئے سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے لدا ہوا تھا۔ اس جہاز پر موجود خزانے کی مالیت آج کے دور میں $20 ارب تک بتائی جاتی ہے۔ یہ خزانہ اسپین کے بادشاہ فلپ پنجم کے لیے جا رہا تھا تاکہ اس کو اسپین میں جانشینی کے لیے جاری جنگ کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کیوبا کے شہر ہوانا اور پھر اسپین کے طویل سفر پر نکلنے سے پہلے سین ہوزے کو ضروری مرمت کے لیے کولمبیا رکنا پڑا۔ جہاز کے کپتان ہوزے فرنانڈیز ڈی سینٹلن جانتے تھے کہ جانشینی کے اس جنگ میں شامل برطانیہ کے بحری جہاز کا کولمبیا کے نزدیک ان کے جہاز پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ برطانویوں کی جانب سے حملے کے خطرے کے باوجود کپتان نے جہاز کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، مگر 8 جون کی شام تک سین ہوزے پر لدے خزانے کے لیے جنگ شروع ہو چکی تھی۔ کولمبیا میں کیریبین نیول میوزیم کے منتظم گونزالو زوئیگا کا کہنا ہے، پستولوں، تلواروں اور چاقوؤں سے لیس برطانوی بحریہ نے اس جہاز پر 3 بار قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ زوئیگا کہتے ہیں ابتدا میں اس جنگ میں سین ہوزے جیت رہا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آخری لمحات میں سین ہوزے کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ عین ممکن ہے کہ جہاز کے مسافروں نے کپتان کے خلاف بغاوت کر دی ہو، کیونکہ یہ بیشتر مسافر عام شہری تھے اور وہ کسی کے ماتحت نہیں تھے۔ بہرحال ایک بات واضح ہے کہ نہ تو جہاز کا عملہ اور نہ ہی برطانوی سین ہوزے اور اس پر لدے خزانے کو ڈوبنا نہیں چاہیے تھا۔ زوئیگا کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہتھیار ڈالنے اور خالی ہاتھ اسپین واپس جانے کے بجائے کپتان نے جہاز پر موجود بارود کو آگ لگا کر اس کو خود ہی ڈبو دیا ہو۔ اس جہاز کے غرق ہونے کے 205 سال بعد بالآخر سن 2015 میں اس جہاز کا بھید اس وقت کھلنا شروع ہوا جب کولمبیا کی حکومت نے اعلان کیا کہ انہوں نے سمندر کی گہرائیوں میں اس جہاز کا ملبہ تلاش کر لیا ہے۔ سین ہوزے نامی یہ جہاز آج کولمبیا کے پانیوں میں 600 میٹر گہرائی میں موجود ہے، تاہم اس پر لدے اربوں ڈالر مالیت کے سونے کے باعث یہ جہاز تنازعات کو جنم دے رہا ہے، کیونکہ اب بہت سے فریق میدان میں ہیں جو اس خزانے کے دعوے دار ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کولمبین حکومت نے آج تک اس جہاز کے ملبے کے صحیح مقام کا انکشاف نہیں کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ سین ہوزے کا ملبہ کولمبیا ساحل سے 40 کلومیٹر دور جزائر روزاریو کے قریب سمندر کی تہہ میں پڑا ہوا ہے۔ جزائر روزاریو کو نیشنل پارک کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر درجنوں چھوٹی کشتیاں گزرتی ہیں جو سیاحوں کو جزیروں تک لے جاتی ہیں۔ اس سفر کے دوران آپ سین ہوزے اور اس کے ساتھ ڈوبنے والے 600 افراد اور اس پر لدے خزانے کے بارے میں تصور کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سین ہوزے کا خزانہ ایک طویل عرصے سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ نوبل انعام یافتہ مصنف گیبریل گارسیا مارکیز نے لو ان دا ٹائم آف کولیرا میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار فلورنٹینو اریزا اپنی محبت کے حصول کی خاطر سین ہوزے کی دولت کو حاصل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ بیبیانا روحاس کا تعلق بوگوٹا سے ہے، جو اپنے خاندان کے ساتھ جزائر روزاریو کے سب سے بڑے جزیرے اسلا گرانڈی کی سیر کے لیے آئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کیریبین ایک جادوئی جگہ ہے۔ یقیناً یہ ایک جادوئی جگہ ہے جو ہمارے ملک میں موجود ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ سین ہوزے میں کتنا خزانہ چھپا ہے، یہ سب صرف ایک افسانہ بھی ہو سکتا ہے۔